سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے جن میں ایک کوڑی، دوسرا گنجا، تیسرا نبینا، ابرص، اقرع، اعمی۔ ان کی آزمائش مطلوب ہوئی۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا۔ سب سے پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا، آ کے اس سے پوچھنے لگا، ای شیء احب الیک، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کوڑی نے کہا، جلد حسن ولون حسن، مجھے اچھی رنگت مل جائے، اچھی چمڑی مل جائے، وگرنہ اس حال میں تو لوگ مجھ سے گن کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اسے رنگت بھی اچھی عطا کی اور اس کی چمڑی کو بھی صحیح کر دیا اور بیماری کو دور کر دیا۔ فرشتے نے دوسرا سوال کیا، ای المال احب الیک، مالوں میں تمہیں کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ کوڑی کہنے لگا، مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حاملہ اونٹنی وہ عطا کر دی اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہی فرشتہ انسانی شکل میں گنجے کے پاس آیا، آ کے اس سے بھی یہی سوال کیا، ای شیء احب الیک، تمہیں سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ اس گنجے نے کہا کہ مجھے سر کے بال مل جائیں، شعر حسن، کیونکہ اس حال کو دیکھ کے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بال عطا کر دیے۔ پھر فرشتے نے دوسرا سوال کیا، ای المال احب الیک، تمہیں کون سا مال زیادہ پسندیدہ ہے؟ اس نے کہا، میرے ہاں سب سے پسندیدہ مال وہ گائے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حاملہ گائے عطا کی اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تمہیں تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر یہی فرشتہ تیسرا شخص جو نبینا تھا اس کے پاس آیا اور آ کے اس سے بھی وہی سوال کیا، ای شیء احب الیک، تمہیں کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ ظاہری بات ہے، نبینے کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں ہی تو چاہیے جس سے وہ جہان اور جہان والوں کو دیکھ سکے۔ اس نے کہا، مجھے آنکھیں چاہیے تاکہ اس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے دوسرا سوال کیا، ای المال احب الیک، تمہیں مالوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال کون سا ہے؟ اس نے کہا، میرے ہاں سب سے پسندیدہ مال وہ بکری ہے۔ چنانچہ ایک حاملہ بکری وہ اسے عطا کر دی گئی اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ اب ایک وقت گزرا، عرصہ گزرا، جس کے پاس اونٹ تھے اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ نہیں بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک وادی اونٹوں کی بھر گئی۔ جس کے پاس گائے تھی اس کی بھی ایک وادی گایوں کی بھر گئی، اور جس کے پاس بکری تھی بکریوں کے ریوڑ اس قدر زیادہ ہوئے کہ ایک پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو دوبارہ پہلی شکل میں بھیجا، پہلے کوڑی کے پاس آ کے کہنے لگا، مسکین آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، راستہ بھٹک چکا ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، میرے پاس سواری کوئی نہیں، صرف اللہ کا اور اللہ کے بعد تمہارا سہارا ہے۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس ذات کا واسطہ دے کے تمہیں کہتا ہوں، جس ذات نے تمہیں یہ اچھی چمڑی دی ہے، اچھی رنگت دی ہے اور یہ مال عطا کیا ہے، اپنے اس دیے ہوئے مال سے مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس نے کہا، تمہیں اونٹوں کے ریوڑ تو نظر آ رہے ہیں، چمکتا ہوا مال تو نظر آ رہا ہے، تمہیں کیا پتا ان اونٹوں کے کیا کیا اخراجات ہیں، کیا کیا خرچے ہیں، میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، جاؤ اپنی راہ لو، میرے پاس نہیں۔ اس نے کہا، تمہارے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سارا عطا کیا۔ تمہاری چمڑی کی رنگت ایسی تھی کہ لوگ تجھ سے گن کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، تمہارے پاس بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں تھا، اللہ نے تمہیں خوبصورت چمڑی عطا کی، خوبصورت رنگ عطا کیا اور یہ مال عطا کیا۔ وہ کہنے لگا، جاؤ تم کہاں بھٹکے پھر رہے ہو، میں تو پیدائشی میری چمڑی کی رنگت خوبصورت ہے، اعلیٰ درجے کی چمڑی ہے،
اور مال وہ مجھے اپنے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہاری پہلی حالت بھی ایسی تھی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پہ لٹا دے۔ دوبارہ سے پھر سارا اس کا مال گیا، پھر وہی کوڑی کا کوڑی باقی رہا۔ پھر وہ آیا اس گنجے کے پاس، اس سے بھی آ کے کہنے لگا مسکین آدمی ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، سامان سفر، اسباب سفر کوئی نہیں۔ اس ذات کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جس ذات نے تمہیں خوبصورت بال عطا کیے، تمہیں اتنا زیادہ مال عطا کیا، اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے بھی دے دو۔ لیکن یہ بھی اپنی پرانی اوقات بھول چکا تھا۔ کہنے لگا کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم میرے بالوں کی بات کرتے ہو، یہ تو پیدائش ہی اتنے ملائم ہیں کہ لوگ ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے، اور مال میں تو آبا و اجداد سے لین لاٹ ہوں، مجھے بطور وراثت کے ملا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہاری پہلی حالت بھی ایسی تھی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پہ لٹا دے۔ اس کا مال سارا پھر سارا کا سارا گیا، اور وہی گنجے کا گنجا رہ گیا۔ پھر یہ فرشتہ آیا نبینا کے پاس، آ کے کہنے لگا میں مسکین آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، سفر بڑا لمبا ہے، سامان سفر اور اسباب سفر کوئی نہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے مجھے کوئی بکری دے دو۔ اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس ذات نے تمہیں بینائی عطا کی ہے، جس ذات نے تمہیں یہ مال عطا کیا ہے۔ وہ آگے سے کہنے لگا واقعی میں آنکھوں سے نبینا تھا، واقعی میرے پاس کچھ نہ تھا، بینائی بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا۔ یعنی یہ اپنی اوقات نہیں بھولا، اس نے اپنی غربت کے ایام کو مد نظر رکھا۔ کہنے لگا جب اس ذات کا تو نے مجھے واسطہ دے دیا، چونکہ اسی کا دیا ہوا ہے، جتنا دل کرتا ہے ان بکریوں میں سے مال لے جا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ فرشتہ کہنے لگا میں نے کہاں لے کے جانا تھا، رضی اللہ عنک، اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے اللہ ناراض ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ مال ہم سب کے لیے آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے۔ اور ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے بدن پہ کپڑا کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، لیکن پھر اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تھوڑا سا مال آ جائے تو غریبوں سے گھن نہ کریں، بلکہ ضرورت میں دوسروں کے کام آنا یہی سب سے بڑی بلائی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند۔ یہ ویڈیو پسند آئی تو پیج کو لائک کرنا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا